کیا ہوا؟ مالکم تمہیں کیا ہوا؟ What happened to you؟ کیف تحکمون؟ How do you judge؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو آپ؟ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ مالکم کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بھی عقل نہیں تمہارے پاس کہ تم یہ سمجھو کہ گنہگار ہے اور اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ ایک انسان جو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ایک کوئی انسان جو آنکھوں کو بے حیائی میں لگاتا ہے، دونوں کی آنکھیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان جس کی زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے، جس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، جس کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی زبان، اور وہ جو یوں ہی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، وہ جو یوں ہی جھوٹ بکواس کرتا پھرتا ہے، وہ جو انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتا پھرتا ہے، جو گالیاں بکتا پھرتا ہے، دونوں کی زبان ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ دل، جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، جس دل کے اندر آخرت کی فکر ہے، جس دل کے اندر دین کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ دل جس کے اندر گناہ کی لذت ہے، شہوت پرستی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کمانے کی ہوس ہے، وہ دل ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ما لکم کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون آپ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ عقل مند انسان تو کم سے کم یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جوان کو اپنی جوانی گزارتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے میں جوانی گزار رہا ہوں، کیا یہ جوانی صحابہ کرام کی جوانی جیسی ہے؟ مجھے اپنی جوانی کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ مجھے اپنے رب کے سامنے اس جوانی کا کیسے حساب دینا ہے؟ اس کو کم سے کم خود اپنی عقل سے یہ سوچنا چاہیے۔ آج جوانوں کو ایسے کاموں میں لگایا جاتا ہے تاکہ، بلکہ ہر ایمان والے کو، بچوں کو اور بچیوں کو، تاکہ عقل کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ عقل کو ایسے کاموں میں بزی کر دو، اب تو کریئر بنانا ہے، اب تو یہ کرنا ہے، اب تو وہ کرنا ہے، ایک ڈگری سے فرصت ملتی نہیں تو دوسری کی تیاری شروع ہوتی ہے، نوکری مل گئی تو اب پروموشن کی فکر، پروموشن ہو گئی تو اب اس سے اوپر کی پروموشن کی فکر۔ عقل کو اتنا وقت نہیں دیا جاتا جس میں عقل یہ سوچ سکے کیا یہ پروموشن مجھے کس طرف لے کے جا رہی ہے، کیا یہ زندگی گزارنے کا جو میرا سلیقہ ہے یہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے، میری موت کے قریب کر رہا ہے، میری قبر کے قریب کر رہا ہے، یہ پروموشنیں اور یہ ڈگریاں مجھے آخرت کے کس کام میں آ رہی ہیں۔ ایک بزرگ نے ابھی چند دن پہلے بڑی صاف بات کہی نوجوانوں سے، نوجوانوں جو 20 سال تم تعلیم حاصل کرتے ہو، 25 سال لگا دیتے ہو، کبھی 25 سالوں میں رک کر یہ سوچا کرو کہ ان 25 سالوں کو جو تم نے کمایا ہے اس کی قیمت تمہارے ہاتھ میں کیا آئی ہے؟ ایک نوکری، یا صرف چند پیسے، یا ایک مکان، یا ایک خوبصورت سی گاڑی؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو حاصل کرو، پھر ان چیزوں کو بھی دیکھو، پھر زندگی کے 25 سال کے سرمایہ کو بھی دیکھو کہ وہ 25 سال کا سرمایہ تمہارے گاڑی پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ تمہارے ایک مکان بنانے پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ تمہارے ایک جھوٹی فیم حاصل کرنے پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ 60 سال کی عمر تک سلوٹ حاصل کرنے پر لگ گیا، اور 25 سال کا سرمایہ جو تیرے رب نے اپنے رب کو پہچاننے، تجھے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے دیا، کیا یہ قیمت برابر ہوئی؟ ہرگز۔ اس سے تو وہ مزدور، اس سے تو وہ فاقہ کش انسان وہ بہتر ہے جس کو کم سے کم اپنے رب کی معرفت حاصل ہوئی، وہ دنیا نہیں کما سکا لیکن زندگی کی قیمت بنا کے چلا گیا۔ افما لکم تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ عقلوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، چلو قرآن کی بات بھی تمہیں سمجھ آتی ہے، قرآن کی بات بھی سمجھ آتی ہے تو شاید پھر تمہارے کو اپنی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب جس میں تمہارے قوانین لکھے ہیں، کوئی ایسی کتاب جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تمہیں انڈیویجول ملی ہے، چلو یہ کتاب تمہیں گائیڈ کرے گی۔ تم یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہو، قرآن والی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہو، تمہارے پاس اپنی گھر کے اندر کوئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو تمہیں گائیڈ کرتی ہیں، اب یہ پڑھو، اب یہ کرو، اب بچوں کو اس طریقے سے تیار کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ ایسی کوئی کتاب ہے جو قرآن کے مقابلے میں ہے اور تمہیں گائیڈ کرتی ہے کہ زندگی کا یہ سلیقہ بناؤ؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فیہ تدرسون جس میں تم خود اپنی گائیڈنس لے لیتے ہو اور تمہیں اب اس کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے؟ ان لکم، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہو ان لکم کہ تمہارے لیے سب کچھ تمہیں وہ ملے گا، فیہ اس میں سب کچھ تمہیں وہ ملے گا، لما تخیرون جو تم پسند کرو، یو ول گیٹ واٹ یو چوز، جو آپ پسند کرو گے، جو آپ لینا چاہتے ہو۔ میں ایسا مکان بنانا چاہتا ہوں، کتاب میں لکھا، بس اب تو تمہیں یہ مل جائے گا، کرو کوشش۔ میں یہ کمانا چاہتا ہوں، مجھے ایسی نوکری چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، ہر حسرت پہ دم نکلے، اس طریقے سے دم نکالتا پھرتا ہے، ہر حسرت پہ، ہر حسرت کو پوری کرنا چاہتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ اچھا تیری یہ خواہش ہے، چل پیچھے لگ جا، چند سالوں کے بعد تجھے مل جائے گی، پھر دوڑ پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ ان لکم کہ تمہارے لیے ہے، فیہ
لما تخیرون، جو تم پسند کرو تمہیں سب کچھ مل جائے، جو تم ازیوم کرو، جو تم اپنے لیے چاہو، پسند کرو، تمنا کرو اور حاضر